سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ 2-3 دن پہلے ایک ہم نے بات کی تھی سلہ والی کے متعلق۔ وہاں ایک احمدیہ مسجد ہے، اس کی رجسٹری پہ اعتراضات تھے اور وہ رجسٹری فی الحال روک دی گئی۔ اس پر بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن وہاں کے جو لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور ان کی زبانی بھی سنتے ہیں کہ مسئلہ کیا تھا، اور پھر ان کے متعلق ہی بتائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا کریکٹر کیا ہے، کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ سنتے ہیں ذرا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وارڈ نمبر 14 کا کونسلر بول رہا ہوں، محمد اسد بول رہا ہوں۔ آج ہمیں جیسے ہی پتہ چلا تقریباً 11-12 بجے یہاں درسگاہ ہے مسیحیوں کی قادیانیوں کی، جو منظور کر لی ہے، جو تحصیلدار صاحب پہلے جو یہاں تھے، ہمیں جیسے ہی پتہ چلا ہم علماء کرام سلہ والے جو علماء کرام سے مدرسہ حسینیہ حنیفہ والے پیر عبد الحسین یامی احتجاج میں علماء کرام کے ساتھ میں شامل ہوا، اور موقع پر میں اسسٹنٹ کمشنر جناب اکمل چودھری صاحب کا بے حد دل کی عطا گرائی شکریہ ادا کرتا ہوں، جسے یہ قادیانی ناصوروں کا انہوں نے یہ جو منظور کیا تھا، یہ رجسٹری انتقال انہوں نے منسوخ کر دیا ہے۔ میں ان کا تمام اسسٹنٹ کمشنر اور علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا جی، ایک دو اور بھی ویڈیو ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں جی۔ اچھا شور ہے، اتنی سمجھ آپ کو آگئی ہوگی، قادیانی کافر۔ اچھا، جب اس پر ہم نے اپنے طور پر پتہ کیا، یہ جتنے لوگ بھی ہیں ان کی تصویریں ہم اوپر لگائیں گے بورڈ کے اوپر، ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور وہاں پہ جو پروپیگنڈا کیا گیا اور جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو مسجد ہے، میں نے پھر اس کے بارے میں مزید معلومات دی، کافی پرانی بنی ہوئی، کوئی نئی مسجد نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں، اب میں ان کے بارے میں بتاؤں، ان میں جی جو صاحب بول رہے تھے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے نون لیگ سے ہے، اور جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں علماء کے ساتھ، ان کے متعلق جب پتہ چلا تو ان کو یہاں تک کہ یہ خود ایسے غلط کاموں میں ملوث ہیں، اور ان کو خود اسلام کا کوئی علم نہیں۔ وہ کہہ نہیں رہا کہ ہم نے فوراً علماء کے ساتھ رابطہ قائم کیا، اور جن علماء کے ساتھ رابطہ قائم کیا گیا وہ بھی اسلام سے میرا کافی دور جا چکے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو صاحب تقریر کر رہے تھے، اپنا نام بتا رہے تھے، ان کے بیٹے اور یہ خود غلط کاموں میں وہاں پہ ملوث ہے۔ خود انہوں نے کبھی نہ اسلام کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھایا، لیکن فتنہ اور فساد کے لیے انہوں نے اپنا بھی ٹائم ضائع کیا۔ اور جن لوگوں کے متعلق یہ بتا رہا ہے کہ کوئی رجسٹری غلط کی گئی یا یہ رجسٹری کینسل کر دی گئی اور میرا بہت بڑا کارنامہ، ان کا بس یہاں تک کام ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اسلام سے لین دین نہیں ہے، نہ ان کو میرے خیال میں تو اس سے یہ جو صاحب پکڑ کے کاغذ دکھا رہے تھے، اس کی تصویر بھی لگا دیں گے پیچھے، اس سے ذرا پوچھیں، اسلامی سوالات کر کے دیکھیں تو کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ 5 وقت نماز کے متعلق جب ہم نے اس کا پتہ کیا کہ کبھی نماز پہ بھی یہ گیا بندہ، تو انہوں نے کہا جی کبھی اس کو دیکھا بھی، لیکن اس کارنامے میں اس نے بہت بڑا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت کارنامہ انجام دیا۔ جب یہ باتیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ عبادت سے، خدا تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور جو صاحب کہہ رہے تھے قادیانی کافر، اسے کہ جی سوشل میڈیا پہ آ کے دعائے قنوت کے ساتھ پوری نماز ذرا سنائے، اور ہم بھی دیکھیں کتنا علم ہے اس کے پاس، اس کی بھی تصویر لگا دیں کہ پتہ چل جائے گا۔ یہ جو صاحب آ کے تو بڑے ان کو دوسروں کے اوپر کافر کے فتوے دینے کا یا کافر کہنے کا، ان کو کس نے حق حاصل دیا؟ پہلے تو اسے یہ پوچھے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ آ جاتے جی پاکستان کے قوانین، تو پاکستان کے قوانین جس طرح چل رہے ہیں، جس طرح اس عوام کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جس حال سے وہ عوام گزر رہی ہے، جس آئین کے متعلق روز آپ لے کے بیٹھ جاتے، اس آئین میں میرا حال جو کچھ بھی لکھا ہوا نہ تو آج تک عوام کو سمجھ آئی، نہ علماء کو سمجھ آئی، نہ سیاستدانوں کو سمجھ آئی، نہ ہمارے جرنیلوں کو سمجھ آئی۔
ہر ایک نے اپنا آئین بنایا ہوا ہے، جس طرح ہر ایک نے اپنا اسلام بنایا ہوا، جس طرح چاہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے لوگوں کے اوپر فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے لیے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں، اور بالکل خود ایسے کاموں میں ملوث ان لوگوں کی رپورٹ جو ہمارے پاس آئی ہے۔ اور مریم نواز نون لیگ کی گورنمنٹ ہے اوپر، اور اس کا کہنا یہ، آپ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ ان کی جو لیڈر ہے وہ کہتی ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ تمام پاکستانیوں کا، نہ یہاں پہ کوئی ہندو ہے نہ مسلم ہے، ہم سب پاکستانی، مگر یہاں پہ اس طرح کی انتشار والی باتیں کرنی، تو مریم صاحبہ کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہے ان کو فارغ کرے اپنی پارٹی سے، اور ان کے خلاف ایکشن لے کہ ان کی وجہ سے ایک پرامن لوگ جو وہاں پہ زندگی گزار رہے تھے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی۔ اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رجسٹری کینسل کر دی جائے گی یا کر دی گئی ہے، یہ جو بھی کیا جائے گا، تو پہلے بھی کئی مساجد کے اوپر جو پاکستان میں احمدیوں کی ہیں ان کے اوپر حملے کیے گئے، کسی جگہ سے کلمہ مٹایا گیا، کسی جگہ قبرستان سے کلمہ مٹایا گیا، کلمہ کہہ رہا ہوں بسم اللہ مٹائی گئی وہاں سے، یا جو بھی قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی کسی جگہ بھی دیکھتے ہیں تو یہ وہاں پہ حملہ کر دیتے۔ اور آج دیکھ لیں یہ کس حال سے گزر رہی کو، ایسے جاہل لوگ جو ہے وہ عمران خان کی بات مجھے پھر دہرانی پڑتی ہے، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں۔ آج ہی میں پارلیمنٹ میں کسی نے ایک تقریر اپلوڈ کی ہوئی تھی کسی کی، تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس محکمے سے تعلق رکھتا ہے، وہ پھر اسپیکر صاحب پنجاب کے جو ہے، یہ نون لیگ والوں کی میں حالت بتا رہا ہوں، وہ ان کو پنجابی میں بتا رہے تھے کہ یہ اس کا مطلب ہے، 10 منٹ تک اس کو سمجھاتے رہے، اس کو پلے نہیں پڑ رہا تھا کچھ۔ تو اس جہالت سے جس سے میرا خیال ہے یہ قوم آج گزر رہی ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ میں پھر آج آپ کو بتاؤں گا کہ احمدیوں کی کہیں پہ بھی مساجد ہے دنیا میں کیونکہ سیر و تفریح کرتے رہتا ہوں کہیں نہ کہیں، پاکستان ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، کہیں پہ بھی، کبھی وہاں سے کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا کہ یہاں سے کوئی ایسی بھی شکایت ہو کہ ملک کے قوانین کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، عوام وہاں سے صرف بھلائی کی باتیں نکلتی، اور یہ بھلائی کی باتیں ان لوگوں کے لیے تکلیفیں ہوتی، کیونکہ یہ جن کاموں میں ملوث ہوئے ہیں، اب میں وہ کھول کے نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن ان میں اکثر کے متعلق ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ شرابی کبابی اور غلط کاموں میں، غیر اسلامی کاموں میں یہ خود ملوث ہے۔ میں ان کو بالکل آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ اتنے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں تو ذرا بغیر مولوی صاحب کے ان سے پوچھیں کوئی اسلامی تعلیمات کے متعلق سوال، تو ان کو ایک بھی نہیں آتا۔ تو ایسے لوگوں سے کئی ایسی مثالیں ہمارے سامنے آئی کہ یہ تحریک لبیک تھے، وہ کئی علاقوں میں گئے اور وہاں جا کے انتشار پھیلانے کی کوشش کی کہ احمدی جی پاکستان کے آئین کے متعلق یہ ہے وہ ہے، تو وہاں کے جو شہری تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم بڑے سکون زندگی گزار رہے ہیں مل کے، ہمیں آپ تنگ نہ کرو، یہاں سے نکلنے کی کرو، اور وہاں سے ان کو بھگا دیا۔ اور یہی ہونا چاہیے، جو بھی لوگ اچھے ہیں وہاں پہ جس علاقے میں بھی ہیں، کہ آپ اپنے ماحول کو خراب نہ کریں، ایسے فتنہ فساد لوگوں سے بچیں، ان کا کام ہے صرف فتنہ پھیلانا۔ اس میں ایک سادہ سا سوال ہے، عرصہ دراز سے سلہ والی میں یہ جو مسجد، وہاں سے آپ کو کبھی کوئی نقصان پہنچا؟ آپ کے لیے کبھی کوئی ایسی مشکل وہاں سے آئی؟ اگر عدل سے آپ جواب دیں گے تو آپ کا دل کہے گا کہ کبھی ہمارے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوئی۔ جی بالکل، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، لیکن جب جس طرح پاکستان کی حالت ہے، عدل کا جنازہ نکلا ہوا، تو جب آپ اسی طرح کا جواب دیں گے تو پھر آپ کو بھی پتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ جو صاحب آ کے وہاں پہ جن علماء کو اکٹھا کر کے اور جس طرح اپنا پریشر ڈال کے بتا رہے کہ ہم بہت بڑے تیسمار خاں ہیں، ان کی اصل میں اتنی لمبی ہسٹری میرے سامنے ہے کہ یہ کریمنل لوگ، یہ کرائم میں ملوث ہے، ایسے ایسے، اور یہ اکیلا ہی نہیں، اس کے بچے بھی کرائم میں ملوث ہیں، یہ میں بتا دوں، ان کا کام 2 نمبر دھندا۔ اور شہباز شریف صاحب، وہ مریم نواز شریف صاحب، ان کو پتہ نہیں ایسے لوگ ہی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی ان کا سسٹم چلتا ہے۔ اور کہیں تو خدا کے بندو، جب آپ تک بات پہنچے تو اس کا حل نکالا کرو، کہیں پہ تو بولا کرو، آپ کے پاس اگر پاور ہے
جعلی ہے یا اصلی ہے یہ سوال نہیں، مگر پاور تو آپ کے پاس ہے. جہاں آپ کی گورنمنٹ کے لیے تو مشکل ہوتی ہے وہاں پہ تو آپ سیدھے فائر کھول دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے اوپر جو آگے جس علاقے میں بھی اس طرح کے مسائل پیدا کرتے ایکشن ہونا چاہیے، اور وہ قاعدہ طور پر ان کے جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں ان سے فارغ کیا جائے. منٹ میں آپ اپنے پولیس آفیسروں کو تو فارغ کر دیتے، کوئی وقت نہیں لگتا. یہ جناب مختصر تھا، میں نے کہا ان کا بھی پتہ چلے، جو بڑے آ کے کہہ رہے قادیانی کافر ہیں تو خود یہ کون سے مسلمان ہیں، ذرا آ کے یار سارے یہ میرا پروگرام ان تک پہنچاؤ. دیکھو بڑے احترام سے میں نے آپ سب کو کہا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، اور میرے پاس وہ کہہ رہا طور پر اس کا پتہ کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا. تو مریم کو میں کہوں گا چلو جی آپ ان کی انکوائری کراؤ، جا ان کا پتہ کرو، یہ جو نعرے لگا رہے ہیں قادیانی کافر، اور جو وہ صاحب پڑھ کے سنا رہے ہیں، سب کی میں تصویریں اکڑ رہا ہوں. تو ان کا ذرا پتہ کرو ان کے کاروبار کیا ہے، ان کا دھندا کیا ہے، ان کی آمدن کیا ہے، رزق حلال ہے، کیونکہ جو رزق حلال کھائے گا وہ اچھی بات کرے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں. تو ذرا پتہ کر کے چیک کریں ان کا ذرا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ان کا اصل چہرہ کیا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں.